السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں مخاطب ہوں آپ سے، قاری ریاض حسین۔ کیسے ہیں آپ؟ خیر و عافیت ہے؟ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سلامت رکھے، ڈھیر و خوشیاں عطا فرمائے، پریشانیوں سے بچائے رکھے، آمین۔ تو آج میں ایک چھوٹی سی بات لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ریاست کے امیر کا، ریاست کے حکمران کا، ریاست کے سربراہ کا اچھا ہونا، نیک ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ریاست کا امیر، ریاست کا سردار اچھا نہ ہونا تو اس کے نتیجے بڑے ہی بھیڑے نکلتے ہیں، اور ریاست کے سربراہ کی نحوست عوام پر بڑی پڑتی ہے۔ یہ تو اٹل فیصلہ ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ یہ تو بزرگوں کے تجربے ہیں، اور کئی واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کا نیک نیت نہ ہونا، بد کردار ہونا، یہ عوام کو بہت پریشان کرتا ہے۔ تو بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا اورنگزیب عالمگیر کا۔ یہ مغلیہ بادشاہت سے اورنگزیب عالمگیر ایک بہت ہی نیک سیرت بادشاہ گزرے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ایسے بزرگ تھے، نیک نیت تھے، اچھے انسان تھے کہ ان کے دور حکومت میں جب یہ حکومت کر رہے تھے بر صغیر کے اوپر، سبزی کا ریٹ ایک دم بڑھ گیا۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ میں ہر چیز کی پابندی کر رہا ہوں، قرآن کی پابندی کرتا ہوں، سنت کی پابندی کر رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں فیصلے بھی اچھے کر رہا ہوں، عوام کا رعایا کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ بڑی کوشش کی، سبزی کا ریٹ آپ کے کنٹرول میں نہ آیا۔ صرف سبزی کا ریٹ بڑا تھا، اس کے علاوہ اشیاء خورد و نوش ان کا ریٹ بالکل صحیح تھا۔ آج تو آپ کے سامنے ہے، سبزی تو سبزی، آج تو دال بھی پکڑ بھی نہیں آ رہی، آج تو آلو پکڑ میں نہیں آ رہے جناب، آج تو ہمارے ٹماٹر صاحب وہ پکڑ میں نہیں آ رہے، آج تو گھی کہاں پہنچا ہوا ہے، پیٹرول کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو اس دور میں صرف سبزی مہنگی ہوئی تو ریاست کا امیر پریشان ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا نا، آپ گئے اپنے پیر و مرشد کے پاس۔ اچھا، مرشد بھی اچھا ملنا چاہیے ریاست کے امیر کو نا، ہاں اچھا ملنا چاہیے۔ آج کل کے ریاست کے امیر کو جو مرشد مل رہے ہیں نا وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بہرحال مرشد کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے میرے مرشد، میں بہت پریشان ہوں، ایک بات نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، سبزی کا ریٹ کنٹرول میں نہیں آ رہا، حالانکہ جس طرح میں نظام چلا رہا تھا قرآن و سنت کے مطابق اسی طرح چل رہا ہے، پر سبزی کا ریٹ بڑھ جانا میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو مرشد بھی آج کل کا مرشد نہیں تھا جیب گرم کرنے والا، ہاں آج کل کے مرشد کی نگاہ نا وہ جیبوں پہ ہوتی ہے کہ مرید صاحب کتنا نذرانہ لے کر آئے ہیں اور کتنا دے کر جائیں گے۔ تو اس وقت کے مرشد اس چیز سے بالکل بالا تر تھے، وہ پیسے کی لالچ تو ان میں تھی ہی نہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی نذرانہ اکٹھا ہوتا نا، شام کو جتنے بھی فقیر آپ کے دربار کے باہر بیٹھے ہوتے سارا ان میں تقسیم فرما دیتے۔ پیسہ تو یوں سمجھ لیجئے وہ پیسے کو تو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے تھے، پیسہ تو ان کا مقصود ہی نہیں تھا۔ بہرحال تو اورنگزیب عالمگیر کے پیر و مرشد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو چھوڑا ہوا ہے جس کی نحوست آپ پر یہ آ پڑی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر سوچنے لگے کہ میں ہر چیز تو صحیح طریقے سے کر رہا ہوں، سوچتے آخر کار آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے کہا ہاں پیر و مرشد ایک چیز ہے، کئی دنوں سے میں نماز کا وضو کر رہا ہوں اور وضو کے دوران مسواک میں نے سنت رسول چھوڑی ہوئی ہے، مسواک کرنا، صرف مسواک کرنا بھولا ہوا ہے، وہ میں نہیں کر پا رہا کئی دنوں سے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا بس اسی کی نحوست ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے وہ جو سنت رسول چھوڑی ہوئی تھی وضو کے وقت اسی کو اپنا لیا، مسواک کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں سبزی کا ریٹ بالکل نارمل آ گیا، عام روٹین میں جو سبزی کا ریٹ تھا اسی پہ آ گیا۔ اب اندازہ لگائیں، اگر ریاست کا امیر ایک سنت چھوڑتا ہے تو اس کی نحوست اتنی بڑی آ پڑتی ہے ملک کے اوپر، رعایا کے اوپر۔ تو جب ریاست کے امیر فرض ہی چھوڑ دیں، ریاست کے امیر واجبات ہی چھوڑ دیں، ریاست کے امیر کو کلمہ سیدھا نہ آئے، ریاست کے امیر کو قل هو اللہ نہ آئے، ریاست کے امیر کو خاتم النبیین نہ آئے،
ریاست کے امیر شریعت سے بالا تر ہوں، شریعت کے شین کا نہ پتہ ہو، اسلام کے الف کا نہ پتہ ہو، تو بتائیں رعایا کے اوپر کتنی بڑی نحوستیں نازل ہوں گی۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا امیر منتخب کریں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہو۔ جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوگا تو یقیناً سربراہ کا نیک ہونے کا جو کردار اس کا نیک ہوگا، اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ رعایا بھی اچھی ہو جائے گی، رعایا کا بھی کردار اچھا ہو جائے گا جب حکمران کا کردار اچھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن